مسلم شہزادی آن لائن۔ پیارے اللہ جانی، رب سونے کی پیاری پیاری باتیں۔ اللہ جانی، سونے رب کی باتیں کرتے کرتے دل نہیں تھکتا، نہ دل بھرتا ہے۔ دل کرتا ہے سونے رب کی جو ہر دل کا مالک ہے، باتیں کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، اور زندگی کی شام ڈھل جائے۔ یہ 50 باتیں جو کلام اللہ قرآن پاک میں موجود ہیں، ان کو پڑھنے اور سننے سے دل، روح، جسم، دماغ کو سکون ملتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بہترین ہدایت نامہ ہے قرآن۔ شروع کرتے ہیں اللہ سونے کے پیارے بابرکت نام کے ساتھ۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ سننا پوچھتا ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور دوسری جگہ یاد دلاتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ پھر سونا کہتا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر کہیں کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ ایک جگہ کہا، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر سمجھاتا ہے، کاش کہ میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ پھر کہتا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ پھر ہمیں سکھاتا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر ایک خوشی کی خبر دیتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ اور پھر ہمیں یاد کراتا ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا کر پھر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید اور نا شکرا بن جاتا ہے۔ یقیناً ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یقیناً ہم خسارے میں ہیں۔ ہم گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، جبکہ اس لائق نہیں ہے۔ جو ہمیں ملا تھا، عطا ہوا، ہم سے لے لیا گیا، اس کے بھی لائق نہیں تھے۔ پھر کہتا ہے، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اس وقت جو میں کچھ کہہ رہی ہوں، جو کر رہی ہوں، جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی تو رب دیکھ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ پھر دل کی تسلی کو کہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے سب فیصلے بہترین ہیں۔ چاہتا ہے کہ ہم اس پہ اعتبار کریں، یقین کریں، اور اپنے یقین کو کامل کرتے جائیں۔ سمجھاتا ہے، اور یہ سمجھانے کا کتنا پیارا انداز، لوگوں کو ان کے خسارے کے بارے میں بتانے کا، کیسے وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ جی کہتے ہیں، تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنی سب کوتاہیوں کے باوجود ہم خدا سے پھر دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ
ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ خود ہی سکھاتے ہیں دعا کرنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، مانگنے کا طریقہ، اور پھر خود ہی بتاتے ہیں۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا، طریقہ بھی خود سکھا دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سب کچھ تو جانتے ہیں، جس کو پیدا کیا اس کے بارے میں سب کچھ تو جانتے ہیں۔ پیدا کرنے والے سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اے اللہ، میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور جیتا ہوں، سونا آدھی موت کے برابر۔ اور پھر سمجھاتے ہیں بہت پیار سے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں، محض کھیل تماشا، ایک ایلیوژن، ایک سراب ہے، حقیقت تو کچھ اور ہے۔ بے شک جو دنیا، جو زندگی مٹنے والی ہے، وہ کیسے حقیقت ہو سکتی ہے؟ پھر فرماتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں اور بے شک تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ یہ تسلیاں تو وہی دے سکتا ہے جو بہت محبت کرتا ہے، بہت رحیم ہے، بہت شفیق ہے، جو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اپنی رحمت سے لوگوں کو اشارے دیتے ہیں، نشانیاں دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں انسان ایسے کہیں گے یا کہیں اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آگے کہیں کہتے ہیں تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اپنے پیار سے، وہی رحمت بھرے انداز سے، شفقت سے کہتے ہیں دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑا عظمت والا ہے۔ کتنی گہرائی تک ہمیں جانتا ہے ہمارا رب، بے شک وہی ہمیں نوازتا ہے۔ انسان مانگتا ہے اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، پھر اللہ جی فرماتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر کہتا ہے تہجد کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، بے شک جو نماز، جو عبادات ہم دنیا سے ہٹ کر اپنی تنہائی میں ادا کرتے ہیں، جس سے صرف خدا واقف ہوتا ہے اور کوئی نہیں، تو وہ خدا ہی سنتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔ پھر ارشاد کرتا ہے لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو بھٹک گیا تھا میں، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور جب انسان بہت تکلیف میں آتا ہے، مشکلیں اسے ملتی ہیں اس دنیا میں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا
تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، اور پھر شکر کرنا سکھاتے، فرماتے یا اللہ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے میرے رب، ان میرے والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن میں پرورش کی۔ پھر وارننگ دیتے ہیں اللہ جی، کہتے ہیں اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر بتاتے ہیں انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا، اور فرماتے ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ اور پھر لوگوں کے حال بتاتے ہیں، ان کی دلوں کے حال کیسے خسارے میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، خامیاں کمیاں وہ جو دعوے کرتے ہیں، تو اللہ جی فرماتے ہیں ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر چلا۔ آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بے شک تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے، ہر سمت، ہر طرف، ہر لمحہ اللہ خالق حقیقی موجود ہے، موجود تھا اور موجود رہے گا۔ یہ 50 باتیں جن کو کہنے میں سننے میں چند منٹ لگے ہیں، یقین جانیے ان کی وسعت اور گہرائی میں جانے کے لیے کئی عمریں بھی مل جائیں تو وہ بھی ناکافی ہیں۔ باقی سارے قصے رد۔ قل هو اللہ احد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے یہ باتیں سنی یا پڑھی ہیں آج اس کا دل خدا کی یاد سے سکون پا گیا ہے۔ اللہ جانے آپ کو ہم یوں ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔